نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشکات المصابیح جو محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی نے تالیف کی، اس میں بہت سی حدیثیں وہ آئیں گی جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ایک تو ریویژن ہوگی، دوسرا روایت کا جو اختلاف ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور کئی اور پہلوؤں سے بھی آپ کا ذہن کھلے گا. تو جو حدیثیں نئی ہوں گی ان کے میں لفظی ترجمہ کروں گی، جو نئی نہیں ہوں گی ان کا صرف رواں ترجمہ کروں گی تاکہ وقت بچ جائے اور آپ زیادہ سے زیادہ پھر آگے بھی پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الانفاق وکراہیت الامساک الفصل الاول. باب الانفاق، انفاق کے بارے میں، یعنی خرچ کرنے کے بارے میں، وکراہیت اور ناپسندیدگی، الامساک روکنے کے بارے میں، یعنی خرچ کرنے کی فضیلت اور روکنے کی ناپسندیدگی یا کراہت کا بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لی مثل احد ذہبا لسرنی الا یمر علی 3 لیال وعندی منہ شیء الا شیء ارصدہ لدین رواہ البخاری. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اگر، کانا ہو، لی میرے لیے، مثل مانند، احد احد کے، ذہبن سونا، لسرنی البتہ خوش کرتا ہے مجھ کو، ان کہ لا نہیں، یمر گزرے، علیہ مجھ پر، 3 لیال 3 راتیں، وعندی اور میرے پاس، منہ اس میں سے، شیء کوئی چیز ہو، الا مگر، شیء کوئی چیز، ارصدہ میں روک لوں اس کو، لدین قرض کے لیے، یعنی قرضہ ادا کرنے کے لیے. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو. دیکھا ہوا احد پہاڑ کسی؟ بہت بڑا پہاڑ ہے. احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھ کو یہ بات پسند نہ ہو کہ اس پر 3 دن گزریں اور اس کے بعد اس میں سے کچھ میرے پاس رہے، مگر صرف اتنا کہ میں اس سے قرضہ ادا کر سکوں. یعنی اگر مجھ پہ کوئی قرضہ ہے تو اتنا روکوں گا، باقی سب دے ڈالوں گا. آپ کو دینا کیوں پسند تھا؟ آپ کیوں دینا چاہتے تھے؟ آپ دینے سے کیوں محبت رکھتے تھے؟ ایک تو انسانوں کی بھلائی اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. دوسری بات یہ ہے اللہ کے دین کے لیے راہیں ہموار کرنا. تیسری بات یہ کہ یہ اس بات کی یقین کی علامت ہے کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے اور اللہ تعالی واپس لوٹانے والا ہے، کئی گنا بڑھا کر، کئی گنا زیادہ کر کے. ہم سب بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں. کبھی کبھار جوش میں آ کے ایسی باتیں بولتے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور پھر خود تصدیق نہیں کرتے. اگر سچے ہیں تو کچھ کرو. پھر اگر یقین ہے آپ کو اللہ پر کہ اللہ آپ کے دیے ہوئے کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی محنت، آپ کی نیکی، آپ کی کوئی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی، تو پھر کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پھر جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہی کیوں نہیں کرتے؟ پھر دینے سے محبت کیوں نہیں؟ یقین ہو کہ ملے گا واپس. دیکھیں نا، مثلاً اگر آپ نے کسی کو قرضہ بھی دینا ہو تو ہم کس کو دینا پریفر کرتے ہیں؟ اگر 2 لوگ آپ سے ایک وقت میں کچھ قرض مانگ رہے ہوں، آپ کس کو دیں گے؟ جہاں آپ کو یقین ہوگا کہ یہ مجھے واپس لوٹا دے گا، وہاں دے دیں گے آرام سے. اور جہاں یہ آپ کو کہ پتہ نہیں دے گا کہ نہیں، شک والی بات ہو، تو وہاں نہیں آپ دیں گے. تو جس کو اپنے رب پر یقین ہے کہ وہ واپس دے گا، اور جتنا پکا اس کا یقین ہے وہ اتنا آسانی سے دے دے گا.
اور ضرور دے گا، کیونکہ اسے یقین ہے اس کا رب واپس لوٹانے والا ہے، کچھ بھی نہیں رکھنے والا، بلکہ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے دینے والا ہے، تو اس کو دینے میں کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی. اور جب یہ یقین اٹھتا ہے نا، اور جو لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی خیر اور لوگوں کے لیے انسان کے دل میں خیرخواہی نہیں ہوتی، تو پھر سب کچھ وہ اپنی ذات ہی کے لیے رکھتا ہے، صرف اپنی بھلائی کی باتیں سوچتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ ہم اپنا سارا مال اٹھا کر دے دیں، ہمارے لیے لمٹس رکھی گئی اور لگائی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم یہ کرنے والے نہیں. وہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے نا کہ اگر وہ تم سے یہ مانگ لیتا تو تم کیا کرتے؟ تم بخل کر جاتے، نہ دیتے. اور یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں نا، زکوٰۃ کس پر؟ صاحب نصاب پر، ہر ایک پر نہیں. اور اس میں سے بھی کتنا ہے؟ 100 میں سے 2.5 2.5%. اور اگر 100 میں سے 2.5% آپ کے ہوتے اور باقی اللہ تعالیٰ کے ہوتے، پھر کیا بنتا؟ ایسے بھی تو کر سکتا تھا، وہ مالک ہے، جیسے چاہے حکم دے دے. لیکن اسے پتا تھا ایسا نہیں کریں گے لوگ، لہٰذا اس نے بہت تھوڑا تمہارے مال میں بندوں کا حصہ فرض کے درجے میں رکھا، اور باقی پھر تمہاری چوائس پہ چھوڑ دیا. آپ دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس قسم کا شکر کرتے ہیں. اپنے آپ کو کبھی کبھی ٹیسٹ بھی کیا کریں، کتنا یقین اور بھروسہ ہے، کتنا شکر ہے، کتنا صبر ہے. ایک چھوٹی سی مثال صبر ہی کے بارے میں. 2 لوگ تھے، تو ان میں سے ایک دوسرے کی ملاقات کو گیا، تو انہوں نے اپنے گھر میں جو کچھ میسر تھا، جو روکھی سوکھی، وہ ان کے سامنے رکھ دی کھانے کے لیے. تو جو آنے والا تھا مہمان، اسے روٹی کے ساتھ جو بھی سالن وغیرہ دیا گیا، تو اس نے دیکھ کے کہا کاش اس کے ساتھ تھوڑی سی چٹنی بھی ہوتی تو اچھی تھی. چٹنی نہیں ہے، دہی نہیں ہے، سلاد نہیں بنایا. میزبان نے جو تو کر کے چٹنی کا بندوبست کر دیا. کیا مہمان نے مانگی ہے تو چلو. مہمان نے کھانا کھایا اور بعد میں کہا اللہ تیرا شکر ہے. میزبان نے سنا تو فوراً کہا اگر تم میں اتنا ہی صبر اور شکر ہوتا تو تمہارے پودینے کی چٹنی لانے کے لیے مجھے بازار میں اپنے وضو کا لوٹا نہ بیچنا پڑتا. تم میں نہ صبر ہے نہ شکر ہے، اور یہ کلمہ بھی تمہارا جھوٹا ہے. ہماری اکثریت ایسا ہی صبر کرتی ہے اور ایسا ہی شکر کرتی اور ایسا ہی اللہ کے راہ میں خرچ کرتی. یعنی بعض اوقات ہم اپنی سوچ، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو دوسرے پہ مسلط کر کے، دوسرے سے مانگ کے، دوسرے کو اذیت دے کے پھر کہتے ہیں شکریہ. صبر ہوتا ہے پہلے صدمے پہ، چوٹ لگی، نقصان ہوا. شکر ہوتا ہے نعمت کو اپریشیٹ کرنے سے، جو بھی ملا شکر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ملا وہ نہیں دیکھتے، کیا جو نہیں ملا کہتے ہیں وہ کہاں ہے. دلائی لاما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اس کو نوبیل پرائز ملا تو صحافیوں نے اس کا جب انٹرویو کیا تو کہا واٹ نیکسٹ. دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ملنے والے کو کیا پوچھا جا رہا ہے؟ واٹ نیکسٹ. اور جیسے اس روز بھی بات ہو رہی تھی کہ گھر خرید لیتے ہیں یا کوئی ایک چیز مل جاتی ہے، اس کو انجوائے نہیں کرتے، اس کو خوش نہیں ہوتے اسے دیکھ کے. اور کہاں ہے، اور کتنا، اور کب، اور کیوں نہیں. جو سامنے اسے نہیں لیں گے. وہ کیا ڈھکا ہوا ہے، وہ کیا چھپا ہوا ہے، وہاں کیا رکھا ہوا ہے. کہیں قناعت ہے نہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم بڑے صابر شاکر قناعت والے لوگ ہیں. کس قسم کی قناعت ہے یہ؟ ٹھیک ہے اپنے زور بازو سے محنت کرو، آگے جاؤ، کوشش کرو، لیکن دوسروں کے سر پہ تو نہ اتنی مصیبت ڈالو. تو بات یہ ہے کہ ہمارے اصل یقین میں کمی نہیں، ہمارے اندر وہ بیسک کوالٹی جو اخلاق کی ہے وہی نہیں، اور اپنی غلطیاں دیکھتے بھی نہیں، کوئی بتائے تو مانتے بھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ جتنا سونا ہو جائے تو بھی میں اپنے گھر میں 3 دن بھی نہ رکھنا چاہوں. یعنی 3 دن کی ایک مارجن دے کے بات کی کہ 3 دن بھی نہ رکھنا چاہوں، بس اتنا ہو کہ جو میرا قرضہ ادا کر دے. یہ ہے قناعت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر
اللہم آت ممسکا تلفا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں، جس میں سے ایک تو یہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے، نہ دینے والے کا ضائع کر دے۔ اگلی حدیث، وعن اسماء قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقی ولا تحصی فیحص اللہ علیکی ولا تعی فیعی اللہ علیکی ارضخی ما استطعتی متفق علیہ۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو، گن گن کے مت رکھو، ورنہ اللہ بھی تیرے لیے گننا شروع کر دے گا، اور نہ تم مال کو روکو، ولا تعی، مت تسمہ باندھ کے رکھو، مت اس کے دھاگے کھینچ کے رکھو، ورنہ اللہ تجھ سے بھی باندھ دے گا۔ بندھن نہ باندھو ورنہ تمہارا بھی بندھن باندھ دیا جائے گا۔ اور دو جو تم میں استطاعت ہے، ارضخی ما استطعتی، رے دعاد خے، گٹلی کا توڑنا، کنکری کا توڑنا، یعنی ایک بڑی چیز میں سے چھوٹا حصہ الگ کرنا۔ بعض اوقات خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس ایک بسکٹ کے جو ہمیں خود بھی کھانا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ اس بسکٹ کا جو آدھا یا چوتھا حصہ توڑ کے ہم کسی کو دیتے ہیں نا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کیا جا سکتا، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں رہ گیا کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں کیا خرچ کروں۔ اور آپ دیکھیں کہ قناعت آتی ہی خرچ کرنے سے، جب دینے لگتے ہیں نا، یا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو بھی اطمینان ہونے لگتا ہے کہ اچھے حال میں ہوں، بہتر ہوں، بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، ورنہ کبھی نہیں منہ سے نکلے گا بہت ہے، پھر تو یہی نکلے گا خرچہ نہیں پورا ہوتا، صرف رونا دھونا مقدر میں رہ جائے گا، جس کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں جب تک آپ کے اندر قناعت نہیں۔ کیونکہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر اس کے اندر کبھی اطمینان نہیں آ سکتا۔ اور جو شخص اللہ سے مانگتا ہے، اللہ غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے روایت گزر چکی ہے، ارضخی کا لفظ یہی آیا ہے۔ ہاں؟ اچھا آپ کہیں گے یہ کیوں ایسے روایت کے اختلاف کی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک حدیث بعض اوقات آپ نے ایک ہی دفعہ نہیں فرمائی ہوتی، حسب حال حسب موقع ایک بات کئی دفعہ بھی کہی ہوتی ہے، اور ہر دفعہ اس کے کہنے کا انداز تھوڑا فرق بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بعض جگہوں پر پھر روایت میں فرق بھی آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی وسعت اور کتنی خوبصورتی آ جاتی ہے نا، ایک نیا طریقہ پتہ چل جاتا ہے، ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے بعض اوقات کسی کو کوئی پیکٹ اٹھا کے دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جو کھا رہے ہیں چیز اس میں سے توڑ کے دینا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ اس ڈائلیما میں ہوتے ہیں، اچھا خود کھا لوں کہ دوں کہ نہ دوں، آفر کروں کہ نہ کروں۔ تو یہ بخل کا اور بہترین علاج ہے کہ جو ہاتھ میں اس میں سے دو، چاہے تھوڑا سا وہ توڑ کے دو۔ ارضخی کیا ہے؟ کنکری توڑنا، گٹلی توڑنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، مثلا کھجور رکھی ہوئی ہے یا کچھ، تو آپ کسی کو آفر کرتے ہیں، وہ برتن ہی پکڑ لیتا ہے، تو اس کو بھول جاتا ہے اور بھی لوگ ہیں، سب کو گھمانا چاہیے، یا لے کے خود ادھر ہی رکھ دے گا، دوسروں کا نہیں سوچے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو دے میں تجھے دوں گا۔ وہ کتنا برکت والا ہوتا ہے جو اللہ دیتا ہے نا۔ پھر جب بندہ بندوں کو دیتا ہے اور جواباً پھر غیب سے مدد آتی ہے، اس میں کتنی برکت پڑ جاتی۔ انفق یا ابن آدم انفق علیہ، مت ڈرو، کیوں دل تھوڑا کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں غم کھاتے ہو، کیوں گھٹن کا شکار ہو، دو میں تمہیں دوں گا، وعدہ۔ میرے استاد تھے پنجاب یونیورسٹی میں، ہمیں تفسیر پڑھاتے تھے،
مولانا نور الحسن ان کا نام تھا، شاید آپ میں سے بھی کوئی ان کا شاگرد ہو یا آپ کے والدین میں سے. تو بہت اچھے استاد تھے، بہت اچھے، ہمیں بیضاوی پڑھاتے تھے. تو وہ تفسیر میں بہت تربیت کی باتیں بھی کرتے تھے، اگرچہ بالکل ٹیکنیکل تفسیر تھی، گرامٹیکلی یہ ضمیر ادھر جاری ہے اور یہ فاعل اور یہ مفعول ہے اور یہ اس کو ملا کے جملہ فعلیہ بن رہا ہے، یعنی بہت ٹیکنیکل قسم کی باتیں تھیں، مگر وہ بہت خوبصورت انداز سے بیچ میں سے تربیت کے نقطے لاتے تھے. بہرحال تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی کہ جب خواتین میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی دعا بتا دے ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بیوی تم کسی بھوکے کے بچے کو کھلاؤ، تمہارا بچہ خود ہی کھانے لگے گا. تم دوسرے کو دو، تمہارا مسئلہ خود ہی حل ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم توجہ کرتے ہیں تو اپنے اوپر یا اپنے بچوں کے اوپر، یہ انہی کی فکر، انہی کی پریشانی، تو جب ہم دوسروں کے لیے خیر سوچنے لگتے تو خیر پلٹ کے آپ ہی کے اوپر خود ہی آئے گی، اور وہ پھر اللہ کی طرف سے آئے گی. ایک یہ جو آپ دیں گے اور ایک یہ کہ جو اللہ کی طرف سے آئے گا، تو بہتر وہ ہے جو ادھر سے آتا ہے. وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک ولا تلام علی کفاف وابدأ بمن تعول. رواہ مسلم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اس مال کو خرچ کرنا جو تیری حاجت سے زیادہ ہو تیرے لیے بہتر ہے، یعنی جو تجھ سے زائد ہے، تمہیں نہیں ضرورت اور کبھی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس کو دے دو، نکال دو، وہ اچھا ہے. اور مال کو روکنا تیرے لیے برا ہے، یعنی جو چیز نہ آپ خود استعمال کر رہے ہیں اور نہ ہی کہیں مستقبل قریب میں استعمال کی کوئی صورت ہے، رکھ رکھ کے پرانا ہو رہا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہا ہے، آؤٹ آف فیشن ہو رہا ہے، اور اس کو ٹڈیاں کھا جائیں گی یا سسری لگ جائے گی یا کچھ بھی، تو بہتر نہیں کہ وہ نکال کے کسی اور کو دو، کوئی اور فائدہ اٹھائے اور تمہیں بھی پلٹ کے فائدہ ملے. اور بقدر ضرورت مال اپنے قبضے میں رکھنے پر تجھ پر کوئی ملامت نہیں، یعنی جو تمہاری ضروریات ہیں، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو اس میں جتنی اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اگر تم اکٹھا کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. حرج کس میں ہے؟ جو کسی بھی کام نہیں لگایا جا رہا. اور سب سے پہلے تو اپنے عیال پر خرچ کر. وابدأ، ابتدا کرو، کس سے؟ بمن، ساتھ اس کے جس کو تعولو، تم اس کی کفالت کرتے ہو، وہ تمہارا عیال ہے یا جس کی کفالت تمہارے ذمے ہے. اگلی حدیث بھی تھوڑی سی لفظی فرق کے ساتھ گزر چکی ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما جنتان من حدید قد استرت ایدیہما الی ثدیہما وتراقیہما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور خیرات کرنے والوں کا حال ان دو شخصوں کی مانند ہے جن پر لوہے کی دو زریں ہوں، اور ان زروں کی تنگی کے سبب ان کے دونوں ہاتھ سینے اور گردن میں چمٹا دیے گئے ہوں. ہم دیکھو گے کہ جب کپڑا تنگ ہو تو آپ بازو کھول نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح زرہ کیا ہے؟ جنگ کے دوران پہنے جانے والے لباس. اگر وہ ٹائٹ ہے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ یوں سینے اور گردن کے ساتھ جڑے جکڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ سمبل ہے کس چیز کا؟ ہاتھوں کا یوں جڑ کے گردن سینے کے ساتھ چمٹ جانا بخل کی علامت ہے. ان دو شخصوں کی مانند جن پر لوہے کی دو زریں ہوں اور ان زروں کی تنگی کے سبب ان کے دونوں ہاتھ سینے اور گردن میں چمٹا دیے گئے ہوں. بس جب صدقہ دینے والا صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرا کھل جاتی. دلوں کی تنگی کب دور ہوتی ہے؟ جب آپ دینے والے بنتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دیتے جاتے ہیں نا، پھر دینے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، پھر ہاتھ کھلتا جاتا ہے. اور جب بخیل صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ذرا کے حلقے اور تنگ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا ہاتھ کھلتا ہی نہیں، وہ دے پاتا ہی نہیں، ہر حلقہ اپنی جگہ پر ہی رہ جاتا ہے. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم
حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگی، اور بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ بخل نے ان کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ خون ریزی کریں اور حرام کو حلال جانیں۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم دل کی تنگی سے نجات پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔